شروع اللہ کا نام لے کر جو نہایت مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ۔ حضور کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مختصر نسب نامہ یہ ہے: محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم۔ ہاشم کی نسبت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان بنی ہاشم کہلاتا ہے۔ یہ لوگ عرب کے سردار تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد جناب عبداللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارک سے پہلے وفات پا گئے۔ دادا کی گود میں پرورش پائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کا نام آمنہ اور دودھ رضاعی ماں کا نام حلیمہ سعدیہ تھا۔ عرب کے معزز شہری گھرانے بچوں کو دودھ پلانے والی عورتوں کے سپرد کر دیتے تھے، جو عموماً دیہات کی اچھی آب و ہوا میں رہتی تھیں اور 2 سال تک دودھ پلاتی تھیں۔ انہیں دودھ مائیں یعنی رضاعی مائیں کہا جاتا ہے، یعنی دودھ پلانے والی، کیونکہ عربی زبان میں دودھ پلانے کو رضاعت کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن 9 ربیع الاول یا 22 اپریل 571 قبل مسیح کو عرب کے مشہور شہر مکہ میں پیدا ہوئے۔ 6 برس کے ہوئے تو والدہ ماجدہ وفات پا گئیں۔ 8 برس کی عمر میں شفیق دادا کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جناب ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی۔ بچپن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت خاموش، نیک اور پاک طبیعت تھے، دیانتداری اور سچ بیانی میں اپنی مثال نہ رکھتے تھے۔ اسی لیے قوم نے ابتدائی عمر میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امین اور صادق کا لقب دے دیا تھا۔ 25 سال کی عمر میں قریش کی معزز عورت بی بی خدیجہ سے آپ کی عمر 40 سال تھی تب شادی ہوئی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے قریب ایک غار جس کا نام غار حرا تھا میں اکثر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہنے لگے۔ 40 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ کا فرشتہ جبرائیل علیہ السلام اسی غار میں پہل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور قرآن مجید کی یہ آیت اقرأ بسم ربک الذی خلق پڑھ اپنے پروردگار کے نام کے ساتھ جس نے تجھے پیدا کیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا ہوئی۔ کفار مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا اور نبی ماننے سے انکار کر دیا۔ کچھ سعادت مند لوگ ایمان لے آئے۔ کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور دوسرے مسلمانوں کو سخت تکلیفیں دینا شروع کر دیں۔ نبوت کے 13ویں سال 27 صفر کے دن 12 ستمبر 621 ہجری کو اہل مکہ کی سختیوں سے تنگ آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ اسی دن سے ہجری سن شروع ہوا۔ 2 ہجری میں بدر کے مقام پر کفار سے جنگ ہوئی، جس میں مسلمانوں کی 313 اور کافروں کی تعداد 1000 کے قریب تھی۔ میدان جنگ میں مسلمانوں کو فتح اور وقار نصیب ہوا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ترقی اور کامیابی کے دروازے کھل گئے۔ 3 ہجری میں جنگ احد، 5 ہجری میں جنگ خندق اور 6 ہجری میں صلح حدیبیہ کے مشہور واقعات پیش آئے، جن میں مسلمانوں کو نمایاں فتوحات نصیب ہوئیں۔ 7 ہجری میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا بھر کے غیر مسلم بادشاہوں کو قبول اسلام کرنے کی دعوت دینے کے لیے خطوط لکھے۔ روم اور حبشہ کے عیسائی بادشاہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خطوط کی بڑی عزت و تکریم کی، لیکن ایران کے بادشاہ نے اپنی کم بختی کے مارے بے ادبی کا ارتکاب کیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ بہت جلد مارا گیا اور جلد اس کی سلطنت کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، جو آخر کار حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مسلمانوں کے ہاتھوں ختم ہوئی اور یہ علاقے مسلم سلطنت میں شامل ہو گئے۔ 8 ہجری میں مکہ فتح ہو گیا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ میں داخل ہو کر اللہ اکبر کا نعرہ تکبیر بلند فرمایا اور اس پاک گھر سے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم پر تعمیر فرمایا تھا 360 بت توڑ کر باہر نکال دیے اور اس گھر کی حرمت کو قائم کر دیا۔ اب لوگ جوک در جوک اسلام میں داخل ہونے لگے اور ان کے ایمان لانے کے راستے سے تمام رکاوٹیں اور مشکلات دور ہو گئیں اور اسلام کی طرف ان کی راہیں ہموار ہو گئیں۔ سورہ نصر میں یہی بشارت بیان فرمائی گئی ہے:
مدینہ منورہ عرب، شام، مصر، روم اور عراق اور ایران کے لوگوں سے بھر گیا، جو دور دراز کا سفر کر کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پہنچتے تھے اور اسلام کی دولت سے مالا مال ہو کر گھروں کو واپس جاتے تھے۔ حتیٰ کہ 10 ہجری میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حج کیا، جسے اسلامی تاریخ میں حجۃ الوداع کہتے ہیں، اس میں 1 لاکھ مسلمان شامل ہوئے۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ دیا، اس کے زیادہ معروف حصے یہ ہیں: لوگو، شاید ہم پھر اس طرح کبھی اکٹھے نہ ہوں، اس لیے میری یہ باتیں یاد رکھو۔ نمبر 1، جاہلیت کی رسمیں چھوڑ دو، خون معاف کر دو، سود نہ لو، اپنے بھائیوں کی عزت اور مال کو آج کے دن کی طرح محترم جانو اور ان کو پامال نہ کرنا، عورتوں سے اچھا برتاؤ کرو، قرآن مجید کی تعلیم کو اپنے لیے نجات کا ذریعہ سمجھو، میرے بعد کوئی نبی نہیں اور تمہارے بعد کوئی امت نہیں، اس لیے میری پیروی کرو اور اسلام کے 5 ارکان پر ٹھیک ٹھیک عمل کرو، اپنے نیک حکام کی اطاعت کرو۔ مکمل اسلامی تعلیم ان مختصر الفاظ میں پیش کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حاضرین سے سوال کیا کہ قیامت کے دن تم سے میرے متعلق پوچھا جائے گا، تم کیا کہو گے؟ لوگوں نے بیک زبان کہا، ہم کہیں گے قد بلغتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شک پیغام حق پوری طرح پہنچا دیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انگشت شہادت آسمان کی طرف اٹھائی اور 3 دفعہ اونچی آواز میں فرمایا، اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ رہنا۔ اس کے بعد لوگوں کو فرمایا، خبردار جو شخص یہاں موجود ہے وہ اس شخص کو یہ باتیں پہنچا دے جو یہاں موجود نہیں، یعنی جو موجود ہیں وہ آنے والوں کو پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ایمانداری سے پہنچا دیں۔ اسلام کا ننھا سا پودا جس کی جڑ کاٹنے کے لیے کفار مکہ اپنی تمام کوششیں صرف کر چکے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ثابت قدمی اور استقلال سے اب ایک لہلہاتا ہوا تنا ہوا درخت بن چکا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت میں اس درخت کے پھل کے میوے حاصل کرنے کی تمام صلاحیتیں پیدا کر کے 12 ربیع الاول 11 ہجری کو پیر کے دن اس جہان فانی سے پردہ فرما لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ انور مدینہ منورہ میں ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہایت خوبصورت تھے، درمیانہ قد، چوڑا سینہ، بھرا بھرا جسم، کھلا ماتھا، بڑی بڑی سیاہ آنکھیں، قطرے گھنگریالے بال، چہرے سے رعب اور جلال ٹپکتا تھا، ریش مبارک گھنی اور سر کے بال لمبے، کان کی لو سے آگے نکلتے ہوئے، کلام شیریں جس میں الفاظ کم لیکن معنی زیادہ، بات کرتے تو یوں معلوم ہوتا کہ گویا منہ سے پھول جھڑتے ہیں، طبیعت میں حیا بہت تھی، فیاضی، رحم و کرم، بہادری اور شجاعت میں اپنی مثال آپ تھے۔ لباس پاکیزہ اور سادہ ہوتا، دستار مبارک عموماً سیاہ ہوتی تھی، پیراہن کھلا اور چادر ٹخنوں سے اونچی رہتی تھی۔ آپ نے پاجامہ کو بہتر ستر فرمایا اور پہننے کے لیے خریدا، مگر یہ ثابت نہیں کہ کبھی پہنا بھی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوراک سادہ اور مختصر ہوتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے مقابلے میں آخرت کو پسند فرمایا اور فکر اختیار فرمایا۔ کئی دفعہ ایسا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کئی ہفتوں تک لگاتار چولہا نہ جلتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے 11 بیویوں سے شادی کی، جن میں 9 ایک وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر موجود رہیں۔ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوا باقی سب بیوہ ہو جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل اپنے ہی لیے تھا، کیونکہ جاہل عربوں کو بیوہ اور لاوارث عورت سے نکاح کرنے کی ترغیب دینی ضروری تھی، جسے وہ جاہلیت میں اپنی شان کے خلاف سمجھتے تھے۔ ہمیں ایک وقت پر 4 سے زیادہ نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہے، وہ بھی اس صورت میں کہ انصاف قائم رکھ سکیں اور عدل قائم کرنا ممکن ہو، ورنہ کم کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے 4 بیٹیاں اور 3 بیٹے عطا فرمائے، جن میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صرف ایک بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا زندہ تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے متعلق ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ وَقَانَ خُلُقُهُ القرآن،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تعلیم قرآن کا عملی نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت مبارک کے متعلق حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں ایک دفعہ مسجد نبوی کے سامنے سے گزر رہا تھا۔ مجھے بھوک لگی ہوئی تھی۔ جو ہی مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چاند جیسا چہرہ نظر پڑا، میری ساری بھوک جاتی رہی۔ سبحان اللہ، کتنی پاک سیرت ہے اور کتنی پاکیزہ صورت۔ اللہ پاک ہمیں بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والا انسان بنائے، آمین۔ پیارے ناظرین، یہ تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا نہایت مختصر ترین تعارف۔ اسی طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے ویڈیو کو لائک لازمی کر دیں، شیئر اور سبسکرائب بھی لازمی کر دیں۔ شکریہ۔